تو اس لحاظ سے اگر عصر کا وقت مراد ہو تو پھر اس کی تفسیر میں یوں کہنا پڑے گا کہ قسم ہے عصر کے وقت کی، یعنی میرے اللہ کریم عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ اور زمانہ بھی اس میں آ جاتا ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طیف کے میدان میں پتھر مارے گئے اور مبارک پنڈلی خون آلود ہوئیں، پاؤں کے تلوے چمٹ گئے جوتے کے ساتھ۔ ملک الجبال نے آ کے کہا حضور حکم دیں تو اس طیف کی بستی کو پیس ڈالے، اتنا ظلم فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں ورنہ مجھے پتھر نہ مارتے۔ بدن اطہر پر پتھر لگے مگر منہ سے بری دعا نہیں نکلی، لیکن جب نماز عصر قضا ہوئی تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرما دی۔ بے نماز مسلمانوں کو سوچنا چاہیے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، جس آدمی سے عصر کی نماز چھوٹ گئی ایسا سمجھو اس کے گھر کے تمام افراد ختم ہو گئے، سارا مال ختم ہو گیا۔ آج اندازہ لگائیں ایک آدمی گھر کا فوت ہو جائے تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، جس آدمی کے گھر کے تمام افراد ختم ہو جائیں اس کو کتنا صدمہ ہوگا، اور تمام اس کا مال سلب ہو جائے اس کو کتنا صدمہ ہوگا۔ تو بعض حضرات فرماتے ہیں عصر سے صلاۃ عصر مراد ہے، جس سے عصر کی نماز چھوٹ گئی فکأنما وتر اہلہ ومالہ، ایسا سمجھیے اہل و عیال تمام سب کچھ اس کا برباد ہو گیا۔ صاحب تفسیر روح البیان نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چیخو پکارے ایک عورت کر رہی تھی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو پوچھا کیا پریشانی ہے؟ عرض کی میرا شوہر مجھے دور چلا گیا ہے، مجھ سے دور ہے، تو مجھ سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے خوف سے وہ بچہ سرکہ کے بڑے مٹکے میں پھینک دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، پھر اس نے اس سرکہ کو بیچ ڈالا، کیا اتنے بڑے گناہوں کی توبہ قبول ہوگی؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا پر تجھے سنگساری ہوگی، سنگسار کرنا پڑے گا، بچے کے قتل کی سزا تو جہنم ہے، اور اس سرکہ کے بیچنے میں تو نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ تجھ سے عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ یہ تمام نحوست اس کی وجہ سے ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کا سارا برباد ہو گیا ہے۔ عصر کی قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے اس وعید میں نکتہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کی ادائیگی میں زیادہ مشقت ہے بنسبت دوسری نمازوں کے، اس لیے اس وقت لوگ اپنے کاروبار، تجارت، دیگر معاملات کے سمیٹنے اور معاشی امور کو مکمل کرنے میں زیادہ مصروف ہوتے ہیں، کام سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہوا بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی بالخصوص ارض حجاز کی زمین تو اس وقت کا کاروبار نماز کے تارک صاحب کی وجہ سے خسران اور خذلان کا سبب تھا، اس لیے فرمایا کہ فکأنما وتر اہلہ ومالہ۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ عصر کی جماعت مراد ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارادہ کر چکا تھا، لقد ہممت، میں ایک آدمی کو کہوں اذان کہے اور نماز کا وقت ہو، پھر ایک آدمی کو اپنے مصلی پر کھڑا کروں اور نماز کے متعلق حکم دوں کہ تو نماز پڑھا، پھر میں تیار نوجوانوں کو ساتھ لے کر پھروں اذان کے وقت جو جماعت پہ شریک نہیں ہیں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اس آدمی کو گھر کے اندر بند کر کے مکان جلا دوں، آدمی کو بھی جلا دوں۔ یہ بخاری، مسلم، ابو عوانہ حدیث کی کتاب ہے، ان کی روایت ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمائے لقد ہممت، البتہ تحقیق میں ارادہ کر چکا ہوں، لیکن ایک معنی پیش آیا جس کی وجہ سے ارادہ پورا نہیں ہو سکا۔ کون سا؟ لولات البیوت من النساء والصبیان، مسند احمد کی یہ روایت ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں نہ ہوتی، بچے نہ ہوتے تو میں اپنا ارادہ پورا کر چکا ہوتا۔ اندازہ فرمائیں کتنی تاکید ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکان بھی جلانے، آدمی کو جلانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ معنی اور رکاوٹ یہ پیش ہے کہ عورتیں اور بچے گھروں میں ہیں، عورتوں پر جماعت میں آنا ضروری نہیں ہے، اور بچے نابالغ اور غیر مکلف ہیں۔ میرے اللہ کریم کس طرح فرما رہے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور بعض علماء نے فرمایا قسم سے مراد اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھائی کہ جن کا وقت گزشتہ ادوار میں سے
اتنا بچ رہا جتنا غروب شمس سے پہلے عصر کا وقت بچا ہے، یعنی بعثت مبارک سے لے کر آخر زمانہ تک، امت کے اختتام تک، اور وہ 1000 سال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت نے استقامت دکھائی تو ان کا ایک یوم ہے ورنہ آدھا دن ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کی فضیلت دوسرے زمانوں پر سب کو معلوم ہے، کیونکہ خیر الانبیاء، امام الانبیاء، خیر المرسلین، خیر الامم، خیر الکتب الالہیہ کا زمانہ ہے، اس میں تمام کمالات تفصیلیہ ظاہر ہو رہی ہے۔